بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے وفادار وزیر کو، جس کا نام غفور ابن تراب تھا، اس کو اپنا الیچی بنا کر رچرڈ بادشاہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام الیچی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس لکھے گئے خط کے الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی فتوحات کی کنجی تھی۔ وزیر جب بادشاہ کے دارالحکومت میں پہنچا تو وہاں پر بہت زیادہ سردی تھی، اور سردی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جو وزیر کے پاس پہننے کے لیے لباس تھا، اس میں بھی اس کو سردی لگنے لگی۔ گھوڑے کی تیز رفتار سواری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے لیے مشکل ہو رہی تھی۔ اتنے میں وزیر کے قافلے کا گزر ایک بازار سے ہوا تو سلطان کے وزیر نے سوچا، کیوں نہ اسی بازار سے ٹھنڈے موسم کے لحاظ سے ایک اچھا سا گرم لباس خریدا جائے تاکہ اس سردی سے بچا جا سکے۔ وزیر نے اپنے قافلے کو بازار کی نکڑ پر روک دیا اور خود پیدل چل کر ایک تاجر کے پاس گیا اور جا کر اس کو لباس کا کہا۔ وہ تاجر آپ کے لباس سے پہچان چکا تھا کہ یہ مسلمان کا لباس ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، یہ لباس ہم بہت کم تعداد میں منگواتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پہننے والے خریدار اتنے زیادہ نہیں ہیں، لہٰذا اس کو باہر سے لانے میں ہمیں بہت خرچ آتا ہے، لہٰذا یہ لباس آپ کو بہت مہنگا ملے گا۔ جو لباس قاہرہ میں 5 سونے کے سکوں کے عوض تھا، وہ لباس وزیر کو وہاں 20 سونے کے سکوں کے عوض ملا۔ مجبوری میں آ کر وزیر نے وہ لباس خرید لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 15 دن کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر واپس اسی بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک وزیر کی نظر اسی تاجر کی دکان پر پڑی، جہاں لکھا ہوا تھا، آپ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس کر سکتے ہیں، چاہے آپ 10 دن بعد کیوں نہ لے آئیں۔ یہ تحریر پڑھ کر وزیر بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا بیوقوف تاجر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کہ استعمال شدہ کپڑا بھی واپس لیتا ہے۔ سلطان کے وزیر کو اس بات میں تجسس ہونے لگا اور وزیر نے دل میں سوچا کہ شاید یہ گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس نے یہ سب لکھا ہوا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو۔ وہ بازار وزیر کے لیے بہت نیا تھا، کیونکہ سلطان کا وزیر وہاں سے پہلی دفعہ گزر رہا تھا۔ وزیر نے سوچا کہ جو میں نے اس سے لباس خریدا تھا وہ میں نے صرف 3 دن پہنا، اور اگر یہ لباس واپس کر لیتا ہے تو 20 سونے کے سکے واپس آ جائیں گے، اور اگر یہ تاجر اس تحریر کے مطابق استعمال شدہ لباس واپس نہیں کرتا، اس کی بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آخر تاجر کی اس بات کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان کی طرح سلطان کا وہ وزیر سخی اور رحم دل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں غریبوں کے لیے محبت رکھتا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ لباس تاجر واپس کر لیتا ہے تو میرے پاس 20 سونے کے سکے واپس آ جائیں گے، اور کیونکہ یہ لباس مصر میں میرے لیے کسی کام کا نہیں، وہاں تو اب گرمیوں کا موسم ہے اور یہ لباس خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ میں 20 سونے کے سکے واپس لے لیتا ہوں تو بازار میں موجود کسی غریب آدمی کو دے دوں گا، ان سکوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ لے جائے گا۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وزیر کوئی عام انسان نہیں تھا، اور یہ وزیر شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی عقل مندی سے خوش ہو کر اس کو اپنے ساتھ محل لایا تھا۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ حضور، مصر کے ایک مشہور گاؤں میں ایک درسن فقیر ہے جو اس گاؤں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتا ہے، قاضی کی جگہ ان کے مسائل سن کر مقدمہ بھی حل کرتا ہے اور غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر فقیر کی محفل میں جا بیٹھے تاکہ درسن فقیر کے بارے میں دی گئی معلومات کو جان سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ درسن فقیر کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت درسن فقیر کے پاس آئی اور کہا، فقیر صاحب، میری ایک شکایت ہے۔ فقیر نے کہا، اماں جی بتاؤ، کون سی شکایت ہے؟ اس نے کہا، بیٹا، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ سن کر درسن فقیر نے سر نیچے کر لیا اور بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری، تمام لوگ دیکھ رہے تھے
کہ آخر اس بوڑھی اماں نے عجیب و غریب شکایت کیوں لگائی ہے۔ اتنے میں سلطان کا وہی وزیر جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی وہ بھی اسی محفل میں موجود تھا۔ اس نے درسن فقیر کو کہا، حضور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اناج اتنا نہیں بچا تو آپ اس بوڑھی عورت کو کیا دیں گے؟ اتنے میں گاؤں والوں نے کہا، حضور بوڑھی عورت نے شکایت کی ہے کہ میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اناج نہیں ہے، آپ اس کو اناج کیوں دینا چاہیں گے؟ یہ سن کر فقیر نے کہا، یہ نوجوان صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کیڑے مکوڑے اس لیے نہیں آتے کیونکہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ عقل مند نوجوان بوڑھی عورت کی شکایت کو انوکھے طریقے سے بیان کرنے کے انداز کو سمجھ چکا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو وہ بڑا خوش ہوا اور غفور کو سلطان گاؤں سے لے کر سیدھا اپنے محل لے آیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 5 سالوں تک مسلسل اس کی تربیت کرتے رہے، اور 5 سالوں کے بعد خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غفور کو اپنا سب سے قریبی وزیر بنا لیا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کے اندر ایک وزیر بننے کے جوہر دیکھ چکے تھے۔ یہ تھا سلطان کے سب سے وفادار وزیر کا مختصر تعارف۔ تو دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر نے اپنے قافلے کو بازار کی نکڑ پر روکا اور اس تاجر کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ کی دکان پر لکھا ہوا ہے استعمال شدہ کپڑے بھی واپس لیں گے۔ میں نے آپ سے 15 دن پہلے کپڑا خریدا تھا لیکن آپ نے تو 10 دن کا لکھا ہے، کیا آپ میرا یہ لباس واپس لیں گے؟ یہ میں نے آپ سے 20 سکوں کے عوض خریدا ہے۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، حضور آپ اگر 20 دن کے بعد بھی آتے تو میں یہ لباس واپس لے لیتا۔ اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر سے وہ لباس واپس لیا اور 20 سونے کے سکے ادا کر دیے۔ وزیر اس تاجر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے کہ استعمال شدہ کپڑے کی پوری قیمت ادا کر رہا ہے۔ وزیر اسی تجسس کے ساتھ دوبارہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال بعد دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے غفور وزیر کو اسی علاقے میں اہم امور کو نپٹانے کے لیے بھیجا تو اتفاقاً وزیر کا گزر اسی بازار سے ہوا۔ غفور وزیر نے دیکھا کہ پہلے جس جگہ اس تاجر کی ایک دکان تھی اب اس کا کاروبار 5 دکانوں تک پھیل چکا ہے، اور حتیٰ کہ اس بازار کے آدھے تاجر اس کے نیچے کام کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر وزیر بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ استعمال شدہ کپڑے واپس لیتا ہے، لہٰذا اس کو تو بہت کم منافع ہوتا ہوگا، لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا عام تاجر کرے گا تو وہ چند ہی دنوں میں فقیر بن جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وزیر اس تاجر کے پاس گیا اور کہا، حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس تاجر نے کہا، نہیں جناب، میں آپ کو نہیں جانتا، شاید میری آپ سے پہلی ملاقات نہیں ہوئی۔ سلطان کے وزیر نے کہا، نہیں جناب، میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یاد کریں میں نے 2 سال پہلے آپ سے ایک لباس خریدا تھا اور میں نے اس کے لیے آپ کو 20 سکے ادا کیے تھے، لیکن میرا گزر دوبارہ 15 دن کے بعد اسی بازار سے ہوا۔ آپ کی دکان پر لکھا تھا کہ استعمال شدہ کپڑے بھی آپ واپس کر سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو جانچنے کے لیے وہ لباس واپس کر دیا اور آپ نے وہ لباس واپس لے بھی لیا اور مجھے پوری قیمت ادا کر دی تھی۔ وزیر نے جب یہ بات کہی تو تاجر پہچان گیا اور کہا، جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا۔ پھر سلطان کے وزیر نے کہا، حضور جب میں نے آپ کو لباس واپس کیا تھا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ تو چند دنوں میں فقیر ہو جائیں گے، اور میں نے تو آپ کو بے وقوف سمجھا تھا کہ کون ایسا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کا کاروبار پورے بازار میں پھیل چکا ہے اور آپ اس بازار کے سب سے امیر تاجر بن گئے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے اور اس کے بارے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ سلطان کے وزیر نے کہا، تمہارا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا، وہی مالک جو میرے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کو تاجر کی باتوں سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر وزیر نے انسانیت دیکھی تھی، اس کے اندر لوگوں کے لیے محبت دیکھی۔ سلطان کا وزیر اسی تجسس کے ساتھ واپس آ گیا اور جب محل لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، ان کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی اور فرمایا، حضور، جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کپڑے کا استعمال کرنے اور ضرورت نکالنے کے بعد واپس کر کے چلے جاتے ہوں گے اور استعمال شدہ کپڑا دوبارہ بیچ بھی نہیں سکتا ہوگا، تو پھر اس کو نقصان آنا چاہیے، لیکن اس کا کاروبار 2 سالوں میں 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، تم نے اس سے پوچھا نہیں آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وزیر نے کہا، حضور، میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان ایک راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ جو تاجر استعمال شدہ چیزیں واپس لیتا ہے اور واپس لینے کے بعد وہ چیزیں بیچ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ امیر کیسے ہو گیا؟ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اگلی صبح عام آدمی کا بھیس بدل کر اسی بازار میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عام کا حق کے بھیس میں اس کے پاس پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا وزیر کے بقول اس تاجر کا کاروبار پورے بازار میں پھیلا ہوا تھا اور تمام چھوٹے چھوٹے تاجر اس کے نیچے کام کر رہے تھے۔ سلطان اس کے پاس گیا اور ایک لباس خریدا اور کہا، حضور، آپ نے یہاں لکھا ہے کہ آپ استعمال شدہ کپڑے بھی واپس دے سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوتا؟ کئی ایسے لوگ آتے ہوں گے جو اپنی ضرورت نکالنے کے بعد آپ کو اپنی چیزیں واپس کر دیتے ہوں گے اور آپ پرانی چیزیں بھی نہیں بیچتے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس نے وہی جواب دیا کہ یہ میرے اور میرے مالک کے درمیان ایک راز بنا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دل میں سوال لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی نظر ایک چھوٹے سے قافلے پر پڑی جو کپڑے لاد کر لا رہا تھا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ کپڑے ضرور اسی تاجر کے پاس جا رہے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان قافلے والوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا، لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس قافلے کے سردار نے کہا، اے مسافر، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو سلطان نے کہا، میں تمہیں 200 سونے کے سکے دوں گا اور تم مجھے اس کپڑے کے درمیان چھپا دو، اور تم اس تاجر کو بھی نہ بتانا کہ کپڑوں کے درمیان کوئی آدمی چھپا ہوا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتا دیا کہ میں مصر کی سلطنت کا سلطان ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے، لیکن مجبوری میں آ کر انہوں نے سلطان کو ان کپڑوں میں چھپا دیا اور جا کر اس تاجر کی دکان میں رکھ دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ کپڑے واپس کرنے آتے ہیں اور وہ دکاندار خوشی خوشی ان سے کپڑے واپس لے کر ان کو رقم واپس کر دیتا ہے۔ سلطان کے دل میں سوال تھا کہ آخر یہ کس قسم کا تاجر ہے، استعمال شدہ کپڑے واپس لے لیتا ہے اور اس کی پوری رقم بھی ادا کر دیتا ہے اور پھر ان کپڑوں کو بیچتا بھی نہیں۔ اگر کوئی گاہک ان کپڑوں کو خریدنے کی خواہش بھی کرے تو یہ تاجر چھپانے کی بجائے انہیں بتاتا ہے، یہ استعمال شدہ اور واپس کیے گئے کپڑے ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ آخر اس کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، اس تاجر کے پاس ایک عام آدمی آیا اور تاجر کو کچھ بتانے لگا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی باتیں غور سے سنی تو وہ تاجر کو بتا رہا تھا کہ حضور، آج میں فلاں گاؤں میں گیا تھا اور اس گاؤں میں کتنے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا اور خریدنے کے لیے بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو لباس کی ضرورت ہے۔ اس نے واپس کیے گئے لباس اٹھائے اور اس آدمی کو دیے اور کہا، جا کر ان تمام غریبوں میں یہ مہنگا لباس بانٹ دو۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے اور آدھے سے زیادہ راز کو جان چکے تھے، لیکن سلطان خود اس تاجر کے منہ زبانی سننا چاہتے تھے کہ آخر اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود یہ تاجر اتنا کامیاب اور امیر کیسے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھال سے کپڑے ادھر ادھر اٹھائے
اور اس میں سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر ڈر گیا اور اس نے اپنا خنجر نکالا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کوئی چور یا ڈاکو نہیں ہوں کہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہیں لوٹنا چاہتا ہوں، میں تو بہت عظیم سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، آپ کی بہادری کے بارے میں بہت سنا ہے، آپ کو میری دکان میں ان کپڑوں میں چھپنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو سلطان نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آخر اتنا نقصان کرنے کے باوجود تم اتنے کامیاب کیسے ہوئے؟ آخر ایسا کون سا تاجر ہوگا جو استعمال شدہ چیزیں واپس لے لے اور واپس کی گئی چیزوں کی پوری رقم بھی ادا کر دے اور پرانی چیزوں کو آگے غریبوں میں بانٹ دے؟ پھر وہ اتنا کامیاب کیسے بن گیا؟ یہ سن کر اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، یہ ایک راز تھا، لیکن میرے سامنے ایک بہادر جنگجو ہے، اس لیے اس راز کو فاش کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، جب میں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا تو میں نے اپنے دماغ میں ایک ترکیب سوچی اور کہا میں اس بازار میں کچھ ایسا انوکھا کام کروں گا جس سے گاہک میری طرف متوجہ ہوں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ باقی تاجر خریدے گئے کپڑے واپس نہیں کرتے، لیکن اگر میں وہ کپڑے واپس کرنا شروع کر دوں گا تو گاہک میرے پاس زیادہ آئیں گے۔ اس دن سے میں نے ایک تحریر لکھی اور اس پر لکھ دیا کہ استعمال شدہ کپڑے بھی اس دکان پر واپس لیے جائیں گے، اور یہ تحریر لکھتے ہی میری دکان پر گاہکوں کا ہجوم ہونے لگا۔ دن میں اگر 100 گاہک کپڑے لے جاتے تو ان میں سے 30 گاہک ایسے ہوتے جو مجھے کپڑے واپس کر جاتے، لیکن میرا کاروبار اتنا زیادہ چل پڑا کہ واپس کیے گئے کپڑوں کا نقصان مجھے محسوس نہ ہونے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پاس واپس کیے گئے کپڑے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو بالکل استعمال شدہ نہیں تھے، اور جو استعمال شدہ تھے میں نے دل میں سوچا کہ ان کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ عید کا دن بہت قریب تھا، میں نے عید تک سارے کپڑے جمع کیے اور جا کر مسلمانوں میں یہ سارے کپڑے بانٹ دیے۔ میں غیر مسلم تھا اور وہ مسلمان تھے، لیکن جب میں نے ان کے حوالے کپڑے کیے تو انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دیں اور میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس دن سے مجھے میری کامیابی کا راز پتہ چل گیا کہ اگر غریبوں کی دعائیں لینی ہیں تو اس طرح لیتا رہوں۔ اس کے بعد سلطان معظم، میں تو یہی چاہتا تھا کہ کوئی گاہک ایسا آئے جو کپڑے لینے کے بعد واپس کر جائے تاکہ وہ کپڑے میں غریبوں میں بانٹ سکوں، اور اس دن سے لے کر میں اسی طرح کرتا آ رہا ہوں، اور دیکھیں کہ 2 سالوں میں نے اپنے کاروبار کو کہاں سے کہاں تک لے گیا ہوں۔ سلطان معظم، میری اس سخاوت اور رحم دلی کو دیکھ کر بادشاہوں، وزیروں اور حتیٰ کہ ہمارے بادشاہ کے سپاہیوں کے لیے بھی لباس مجھ سے خریدے جاتے ہیں، اور جو میرا نقصان واپس کیے جانے والے کپڑوں سے ہوتا ہے اس سے میں دگنا کما لیتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے اپنا نام بھی کما لیا ہے اور ایک اچھا کامیاب تاجر بھی بن گیا ہوں، اور اسی طرح میں غریبوں کی مدد بھی کرتا آ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ استعمال شدہ کپڑے واپس لینے کے بعد بھی میرا کاروبار 5 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران ہوئے اور کہا، اگر تم جیسا تاجر میری سلطنت میں ہوتا تو میں رچد بادشاہ کو اور ان جیسے کئی ظالم بادشاہوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے شکست دے دیتا، کیونکہ جس سلطنت کے تاجر اتنے رحم دل ہوں، ان کو بادشاہ بھی ایسا ہی مل جائے تو سلطنت بہت ترقی کرتی ہے۔ اور بہت سی روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے بعد مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ تاجر اپنا سارا کاروبار مصر لے گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنا ایک بازار کھولا تھا، اور وہ تاجر چند سالوں میں مصر کی سلطنت کا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجروں سے خطاب کرتے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جاتے اور اس تاجر کا ذکر ضرور کرتے، اور سلطان کہتا ہے کہ جو تاجر اس تاجر کی حکمت عملی پر عمل کرے گا وہ کامیاب تاجر بن جائے گا، کیونکہ اس سے رعایا بھی خوشحال ہوتی ہے اور کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوبصورت سا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کرتے جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے،
اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور ہاں، ایک اور درخواست ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔